پاگانے کو سلام شمع بز میں جی سوہانی گھڑی چمکا پر باغا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا پر باغا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا پر باغا چاند ہو سلام شمع بز میں اللہ اکبر پروردگار جگرے سے نقاب اٹھے جو ساتھی کو سر کے جگرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بیٹھے تیرے در کا کھاتے ہیں در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی دانا ہے تیرا دانا سر کا جلووں سے روشن دل نوری سرکار کے جلووں سے رہے روشن نوری کرے کاشانہ تو شمع رسالت گئے دوستو حضور وصفہ کیا فرماتے ہیں کہ جو راز اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو راز مجھ میں ہیں اگر مردے پر ڈال دوں تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے ان کے سینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ رکھا ہے اس لیے فرماتے ہیں صوفیاء کے جو سینے ہوا کرتے ہیں صوفیاء کے جو سینے ہوا کرتے ہیں اولیاء کے جو سینے ہوا کرتے ہیں وہ معرفت الہی کے خزانے ہوا کرتے ہیں صوفیاء کے سینے اولیاء اللہ کے سینے معرفت الہی کے خزانے ہوا کرتے ہیں حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پوتے حضرت رکن الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت رکن الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھیے آپ جو ہے اپنے دادا کے ساتھ مسجد جاتے تھے اپنے دادا کے ساتھ حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سرکار سیدنا زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ سہروردی سلسلے کے بڑے پائے کے بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے پوتے حضرت رکن الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتے تھے جب مسجد میں جاتے ایک مرتبہ آپ کیا کرتے ہیں دیکھیے آپ اولیاء اللہ کے معاملے کیسے ہوتے ہیں ان کے اندر کیسے کیسے راز ہوا کرتے ہیں
حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بچپنا ہے آپ کا، دادا کی انگلی پکڑ کر مسجد جاتے ہیں. آج بھی بچے ہوتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے مسجد کو جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، بزرگان دین کا یہ پہلے کا یہ طریقہ ہے دوستوں، یہ پہلے سے چلتا آیا ہوا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مسجد میں اپنے نوازوں کو لے جاتے تھے. حضرت امام حسن، حضرت امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے تھے. تو یہ سلسلہ پرانا ہے، قدیم ہے دوست. الحمدللہ وہی سنت آج بھی لوگ ادا کرتے ہیں. باپ اپنے بچوں کو، دادا اپنے پوتوں کو، نانا اپنے نوازوں کو اپنے ساتھ انگلی پکڑوا کر مسجد لے جاتے ہیں. حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی جو ہے اپنے پوتے حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایسی بڑی شخصیت ہوئے آپ کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے. حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ بہت محبت آپ کی. حضرت رکن الدین بچپنے کا زمانہ ہے، اپنے دادا حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ مسجد جاتے ہیں. دادا اندر جاتے ہیں، پوتے باہر کیا کرتے ہیں؟ جوتے اٹھا کر تھوڑے جوتے ادھر رکھتے ہیں، تھوڑے جوتے دائیں طرف رکھتے ہیں، تھوڑے چپل سیدھی طرف رکھتے ہیں. بچے یہاں بھی ہیں، بچے یہ بھی کھیلتے ہیں. بچپنا ہے، بچوں کا کھیل ہی ہوا کرتا ہے. ان کا تو کام ہی ہوتا ہے کھیلنا، ادھر ادھر کھیلنا. یہ بچوں کا بچپنا ہوا کرتا ہے، وہ اسی میں مست ہوتے ہیں. بچے یہاں بھی کھیلتے ہیں اور یہاں بھی بچے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی شرارت کرتے ہیں. ہر جگہ ایسی شرارت کرتے ہیں، چپل اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیتے ہیں. کون بھی ان کو ستائے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ چپل اٹھا کر آہستہ سے چھپا دیتے ہیں. حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی مسجد کے باہر جو ہے تھوڑے چپل ادھر رکھے، تھوڑے چپل ادھر رکھے. لوگ دیکھ کر جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو دادا جو ہے اتنے بڑے ولی ہیں، دادا جو ہے ملتان جن پر ناز کرتا ہے، سارے اہلیان ملتان جن پر ناز کرتے ہیں، سارا افغانستان جن پر ناز کرتا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ان کا وہ مرتبہ و مقام کہ آپ بہت کامل، حضرت بہت کامل، بہت کامل ہے. آپ اسی سے اندازہ لگاؤ ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے، آپ کے ایک مرید جو ہے پنکھا ہلا رہے تھے. آپ کی ایک مرید کیا ہے؟ پنکھا ہلا رہے تھے. ہلاتے ہلاتے جب دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام کر رہے ہیں، آپ آرام. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ہم زمانہ ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ہم زمانہ حضرت شیخ بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے آرام کرتے رہتے ہیں. آپ کے مرید پنکھا ہلاتے رہتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ حضرت اب سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، حضرت سو رہے ہیں، تو آپ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ آپ پنکھے کو اشارہ کرتے ہیں کہ تو ہلتا رہ، میں تھوڑے سے جو ہے سامان سیدھے کروں گا. پنکھا خود بخود ہلتا رہتا ہے، پنکھا خود بخود ہلتا رہتا ہے. وہ مرید بھی کیسے تھے دیکھو، محنت تھی وہاں، کوشش کی وہاں، ذکر و اذکار تھے وہاں، تقویٰ و طہارت تھی وہاں، زہد ورع تھا وہاں خوف و خشیت تھی، وہاں خدا سے ڈرنا تھا، وہاں ان کے اندر ایک خوف تھا کہ ہم جن کے ہاتھ پر ہم نے ہاتھ رکھا ہے وہ خدا کا مقرب ہے، ہم ان کے قریب رہتے ہیں تو
آج تو مریدوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اور وقت تو گناہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جب شیخ اور پیر سے ملاقات کرنے جاتے ہیں یا کسی بارگاہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تب بھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہتے، تب بھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہتے۔ دیکھو یہ مرتبہ مقام ان کے جو ہے مریدوں کا تھا، پاک ہو اور جس کا باطن بے پاک، جس کا ظاہر و باطن پاک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فقط اسی کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جن کا ظاہر و باطن پاک صاف ہو۔ ظاہر الگ باطن الگ، لوگوں کے سامنے الگ، تنہائی میں الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو اپنی دوستی ہرگز نہیں عطا فرماتا، کیونکہ وہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں، وہ اللہ کی دوستی کے لائق ہی نہیں ہے کہ خدا اپنی دوستی، اور خدا کا جو دوست ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رازدار ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رازدار ہوا کرتا ہے، رازدار ہوا کرتا ہے۔ اور خدا اپنا رازدار لائق کو بناتا ہے، نالائق کو اللہ رازدار نہیں بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رازدار جو لائق ہوتا ہے، اور لائق کون ہوتا ہے؟ لائق وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو خود سے لائق سمجھے۔ ان کے بندوں میں بہت سارے اپنے آپ کو خود سے لائق سمجھتے ہیں کہ میں لائق ہوں، میں لائق ہوں۔ میں لائق ہوں کہنے سے ولایت نہیں ملتی، بلکہ میں لائق ہوں کہنے والا خود نالائق ہوتا ہے، کیونکہ ولایت میں تو سب کچھ خدا کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ جہاں بندہ یہ کہے کہ الہی میں کچھ نہیں جانتا، سب کچھ تو ہی جانتا ہے۔ ولایت وہاں ہوتی ہے دوستو، ولایت جہاں بندہ یہ کہے کہ الہی جو کچھ ہے تیرا ہی ہے، میرا کچھ نہیں۔ بس مولا میں اسے استعمال کر رہا ہوں، مولا جو کچھ ہے تیرا ہی ہے۔ یہ فقط زبان سے ہی نہیں، بلکہ جہاں زبان سے ہو وہی دل سے بھی یہ بات ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی دوستی عطا فرماتا ہے۔ زبان اور دل بندے کی ایک ہی ہو۔ اگر زبان پر کچھ اور دل میں کچھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی دوستی نہیں عطا فرماتا۔ 100 سال کا زہد و تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی دوستی نہیں عطا فرماتا۔ کیوں کہ وہ زہد و تقوی ہمیشہ کا نہیں ہے، بلکہ کچھ دیر زہد و تقوی، اور جب ہٹ جائے تو زہد و تقوی ختم۔ اسے زہد و تقوی نہیں کہتے دوستو۔ زہد و تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو اولیاء اللہ کے اندر ہوا کرتا ہے، اللہ کے دوستوں کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے دوست کامل خدا کے ہو کر رہتے ہیں۔ مشہور ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو ایک بزرگ جو ہے، آپ کشتی سے نیچے گر گئے، کشتی سے آپ جو ہے دریا میں، بڑی ندی میں گر گئے، دریا میں گر گئے۔ جب آپ گر گئے تو جو ہے لوگ جو ہے ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دینے، تو وہ ہاتھ نہیں دی، لوگ رسی پھینکے، رسی پھینکنے کے بعد آپ نے رسی بھی نہیں پکڑا، نہ آپ نے رسی پکڑا اور نہ آپ نے ہاتھ تھاما۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھئی ندی کا پانی تیز، اونچا، گہرا پانی، بڑی ندی جسے دریا کہتے ہیں، جو ہمیشہ بہتی رہتی ہے۔ ایک تو سمندر ہوتا ہے جس میں کھارا پانی ہوتا ہے، ایک دریا بڑی ندی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ بہتی رہتی ہے۔ گہرا پانی اور بہتا پانی، اور اس میں ہاتھ دے رہے ہیں تو ہاتھ بھی نہیں پکڑ رہے، رسی پھینک رہے ہیں تو رسی بھی نہیں پکڑ رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ آپ مرنا چاہتے ہیں؟ جب ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہیں، رسی نہیں پکڑ رہے ہیں،
तो क्या आप मरना चाहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं। अच्छा, क्या आप बचना चाहते हैं? वो बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं। लोग भाई ये कैसा अल्लाह का बंदा है, न तो मरना चाहता है न बचना चाहता है। अगर मरना चाहता है तो डूब कर मर जाए, अगर बचना चाहता है तो रस्सी और हाथ पकड़कर बाहर निकल जाए। कहते हैं कि ये कैसा है कि न मरना चाहता है न बचना चाहता है। कहते हैं कि बंदे खुदा, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है कि न तो तू मरना चाहता है, अगर मरना नहीं चाहता तो फिर हाथ क्यों नहीं पकड़ता, रस्सी नहीं क्यों थामता? न तो तू मरना चाहता है और न ही तू बचना चाहता है, फिर तू चाहता क्या है? वो बंदे खुदा कहता है कि न मैं मरना चाहता हूँ न मैं बचना चाहता हूँ, बल्कि जो खुदा चाहता है मैं वही चाहता हूँ। जो खुदा चाहता है मैं वही चाहता हूँ। यानी न मेरी चाहत में मरना है और न मेरी चाहत में बचना है। समझे आपने? न मेरी चाहत में मरना है न मेरी चाहत में बचना है, बल्कि मेरी चाहत में फकत खुदा है कि अगर वो चाहे तो मुझे बचाएगा, अगर वो न चाहे तो मुझे खत्म कर देगा। वलायत की मंजिल ऐसी है कि जहां इंसान सबब से भी अपने आप को दूर कर देता है, सबब से भी अपने आप को छुटकारा दिला देता है। ये शान होती है दोस्तों, खुदा के दोस्तों का ये मर्तबा और मकाम होता है। तभी अल्लाह को ये हर कोई नहीं बोल सकता। आप लोग कहेंगे नदी में डूबने लगे, गिर गए, हाथ पकड़ने, नहीं मैं जो है मरना नहीं चाहता हूँ, ये बचना नहीं मैं बचना भी नहीं चाहता। लोग क्या करते हैं? बहुत मस्ती चली तेरे से, रस्सी दिए तो आ रहा भी नहीं, आए तो ले रहा भी नहीं। लोग बोलते हैं से बहुत मस्ती चली, थोड़े से मरे नहीं आज। कोई तुम्हें निकालने का सोचा, लेकिन तुम निकाल के भाई ये मुझे उठा लो। बाद में जो पहले होता है, पहले सोचो मरना चाहते नहीं होती तो कौन करे, सुनने के बाद में जो है मुझे समझते हाँ हमारे अंदर है थोड़ा रज़ा इलाही और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी में फना होना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह की रज़ा में फना होना ये हर किसी के बस की बात नहीं, बल्कि बंदा एक वक्त तैयार होता है, दूसरे वक्त पंक्चर हो जाता है। एक वक्त तैयार होगा लेकिन दूसरे वक्त हार जाता है। क्यों? कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता रहता है, और खुदा का दोस्त अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता रहता है। और बंदों की निगाहें बंदों पर हुआ करती हैं, लेकिन अल्लाह वालों की निगाहें अल्लाह की तरफ हुआ करती हैं। उनका देखना खुदा की तरफ होता है, वो बंदों की तरफ नहीं, वो खुदा की तरफ देखते रहते हैं कि इलाही अगर तेरी मर्जी है कि मैं डूब जाऊं तो मुझे डूबना पसंद है, अगर तेरी मर्जी है कि मैं बाहर निकल जाऊं तो मुझे बाहर निकलना पसंद है। न मैं अपनी मर्जी से डूबना चाहता हूं न अपनी मर्जी से किनारे निकलना चाहता हूं। जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। और इस मकाम पर आकर खड़े होने के बाद ही अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है और उस बंदे के दिल को खोल देता है। जब उस बंदे का दिल खोल जाता है तब अल्लाह उस बंदे के दिल में अपनी वलायत अपनी दोस्ती रख देता है, तब वो बंदा अल्लाह का वली कहलाता है, तब वो बंदा अल्लाह का दोस्त कहलाता है। खुदा का दोस्त आसानी के साथ नहीं बनता बंदा। अल्लाह का दोस्त बढ़ने के लिए वो अपने आप को खुदा की हवाले करता है, सब कुछ खुदा के लिए कुर्बान करता है, वो अपना सब कुछ खुदा के हवाले, सब कुछ खुदा के लिए कुर्बान कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान पाक में, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लन तनालुल बिर्र, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते
حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو. اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیک نہیں بن سکتے. اور اولیاء اللہ تو ان کا معاملہ جدا ہوا کرتا ہے. حضرت غالباً حضرت بارسی بستانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان العارفین خواجہ بارسی بستانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے ایک مرتبہ گلی سے گزرتے رہتے ہیں. یہ کتا جو ہے آپ کو چھونے کے قریب ہوتا ہے، آپ جو ہے اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں. جب آپ اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں، کیونکہ جو ہے کتا ناپاک ہے، نجس ہے، اس سے جو ہے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اس کی کچاپن یا اس کا پسینہ اور اس کا تھوک ناپاک ہے. وہ لگ گیا تو سکا کتا اگر لگا تو نہیں. کتا منہ ڈالتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا تھوک لگنا ہے، وہ ناپاک ہے. یہ مسئلہ ہے. اس کی جو طریقے ہے وہ ناپاک ہے. اس کا جو پسینہ ہے وہ ناپاک ہے. ہاں، اس کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہے. اس کا تھوک یعنی جس کا گوشت پاک اس کا جھوٹا پاک، اس کا تھوک پاک، اس کا پسینہ پاک. اور جس کا گوشت ناپاک ہے اس کا تھوک بھی ناپاک، اس کا پسینہ بھی ناپاک. اس کا تھوک بھی ناپاک، بکرا بکری چیلا گوشت پاک، تو اس کا خون بھی، اس کا تھوک بھی پاک اور اس کا پسینہ بھی پاک. کتا گوشت ناپاک، اس کا تھوک بھی ناپاک، اس کا پسینہ بھی ناپاک. اب انسان کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاں، حرام ہے نہیں ہے؟ انسان کا گوشت حرام ہے. دیکھو، کتے کا گوشت حرام ہوئے تو اس کا تھوک بھی ناپاک، اس کا پسینہ بھی ناپاک. اور بکری کا گوشت حلال، اس کا تھوک بھی پاک، جھوٹا اس کا تھوک بھی پاک اور اس کا پسینہ بھی پاک. لگ گیا تو کوئی بات نہیں، دھونے کی ضرورت نہیں. اب انسان کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. جب انسان کا تھوک پاک کیا ناپاک؟ کیوں؟ انسان کا پسینہ پاک کیا ناپاک؟ ایک قاعدہ ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے کہ بھائی جس کا گوشت پاک اس کا تھوک اور پسینہ پاک، جس کا گوشت ناپاک اس کا تھوک اور پسینہ ناپاک، اور جس کا گوشت مشکوک اس کا تھوک اور پسینہ مشکوک. گلا مشکوک ہے، کھانا اس کا مشکوک ہے، تو اس لیے جو ہے اس کا تھوک وہ بھی شک والا، اس کا پسینہ وہ بھی شک والا. اب انسان کا گوشت حرام ہے، تو اب اس کا تھوک پاک کیا ناپاک ہے؟ تمہیں بولو دیکھیے. ہاں، گوشت پاک ہے کیا؟ گوشت ناپاک تو پھر تھوک کیسا پاک ہے؟ انسان کا جو گوشت یہ جو ہے حرام جو بول رہے ہیں، یہ تقریبی انسانی کی وجہ سے، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے تقریب مانا عزت، مرتبہ، مقام. عزت، مرتبہ، مقام. انسان کی عزت، مرتبہ، مقام کی وجہ سے اس کا گوشت کھانا حرام ہے. سمجھ میں ایک قاعدہ ہے، جس کا کہنا آ گیا تو اسی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو ہے انسان کا گوشت جو ہے تقریب انسان، یعنی انسان بڑے مرتبہ، انسان عزت والا ہے، انسان شرافت، کرامت، بزرگی والا ہے، اس لیے انسان کا گوشت حرام ہے. انسان کا گوشت ناپاک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ناپاک نہیں، انسان کا گوشت پاک ہے. یہ پاک کہیں کا انسان کا گوشت پاک ہے، کھانا حرام ہے. کیوں؟ تقریبی انسانی کی وجہ سے اس کی گوشت کو حرام قرار دیا گیا.
नापाकी की वजह से नहीं, इंसान का गोश्त, इसलिए इंसान का झूठा भी पाक, इंसान का पसीना भी पाक, इंसान का थूक भी पाक, इंसान का पसीना भी पाक, दोनों पाक। तो जिसके वो नापाक, गोश्त नापाक, उसका थूक भी नापाक, उसका पसीना भी नापाक। समझ में आया? तो समझ में आया कि नहीं आया? तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप जब गली से गुजर रहे थे, कुत्ता छू जाता है, कुत्ता करीब आता है, आप जो फौरन अपने कपड़ों को समेटने लगते हैं, आप अपने कपड़ों को समेटने लगते हैं। जैसे ही आप अपने कपड़ों को समेटने लगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस कुत्ते को बोलने की सलाहियत अता फरमाता है। उस कुत्ते को अल्लाह तबारक व तआला कुव्वते गोयाई अता फरमाता है, बोलने की ताकत और सलाहियत अता फरमाता है। वो कुत्ता हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से कहने लगता है कि हे बायजीद, अगर तुम अपने आप को मुझसे बेहतर समझते हुए अगर कपड़े को समेट रहे हो, तो याद रखो ये चीज तुम्हारे अंदर तकब्बुर है। अगर तुम अपने आप को मुझसे बेहतर समझते हुए अगर अपने कपड़े समेट रहे हो, अपने कपड़े खींच रहे हो कि मैं नापाक हूं, तुम पाक हो, ये सोचकर अगर तुम अपने आप को मुझसे बेहतर समझकर कपड़े समेट रहे हो, तो ये गुरूर है। अगर शरीयत के पास तालिबे तुम कपड़े समेट रहे हो, तो ये अच्छी बात है। अगर तुम अपने आप को मुझसे बेहतर समझकर कपड़े समेट रहे हो, तो ये गुरूर है, ये घमंड है, और ये जो है हराम है। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप पर रशीदारी होती है, आप पर रशीदारी होती है, आप पर रशीदारी होती है। जब होश आप संभालते हैं, जब आप होश संभाल, आप जब तो अल्लाह माफ फरमाता है। ईमान खत्म हो जाए तो कोई नेकी काम नहीं देती, याद रखो। गुनाह हो जाए तो अल्लाह माफ फरमाता है, खुदा माफी अता फरमाता है। गुनाहों की माफी जरूर है, लेकिन ईमान अगर खत्म हो गया तो नेकी कोई काम नहीं आती। नेकी कब काम आती है? जब ईमान की दौलत उसके पास हो। ईमान वाला जो होता है, उसी की नेकी अल्लाह कल क़यामत के दिन कबूल फरमाता है। जिसका ईमान ही न हो, अल्लाह उसकी नेकियों को कबूल नहीं फरमाता दोस्त। और ईमान जिनके पास है, जिनके अंदर अल्लाह उसके रसूल और औलिया का अदब और इकराम हो, जिनके अंदर अदब है उनके अंदर ईमान है, जिनके अंदर अदब नहीं उनके अंदर ईमान नहीं। इसलिए अदब वालों के साथ रहा करो, ताकि ईमान की हिफाजत हो जाए, ईमान की हिफाजत हो। और ये अल्लाह के बारगाह में उनके आस्थानों पर हाजिरी दिया करो, ताकि तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचता रहे, तुम्हारे अंदर नेकियों का शौक और जज्बा रहा करे। मैं तमाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ उस हजरत फरीद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुबारक मौके पर हम तमाम जमा हुए, तमाम को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। और अहले मोहल्ला को खुसूसन मैं माशाअल्लाह तामीरात के सिलसिले में जो है माशाअल्लाह सारों को, यहाँ के बुजुर्ग जो हैं जितने हैं, बहुत सारे हैं, माफ करना मुझे दो चार नाम दिया है, लेकिन जो है बहुत सारे हैं जो है खूब कोशिश करते हैं। नौजवानों में भी जो है अब मिलते तो बहुत सारे, लेकिन नाम जो है थोड़े थोड़े मुझे मालूम नहीं, मैं जो है नामों से वाकिफ नहीं। तो जो है मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। अहले मोहल्ला को जो है बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह खिदमत करते जाइए आप, और कभी जो है आना मत लाओ, आप कभी बोलो मत लाओ। अल्लाह जितने दिन आपसे खिदमत ले, खिदमत करो जरूर, खिदमत अंजाम दो। ये आखिरत का सौदा है दोस्तों, आखिरत का सौदा है, इसकी हिफाजत करो। सारी चीजें आने जाने वाली, लेकिन ये नेकियां आखिरत में काम आने वाली हैं, इसलिए खूब गौर करो इसमें और अपने आप की हिफाजत करो और नेकियां करते जाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमाम के जमा होने को कबूल फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम के इकट्ठा होने को कबूल फरमा। इलाही आलमीन
سرکار سیدنا فرید صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے فیض و برکات سے تمام کو مالا مال فرما. الہی آپ کی توجہات عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی آپ کی نظر کرم عطا فرما. خصوصاً الہی اس خطے اور علاقے پر آپ کی توجہات اور آپ کی نظر عنایت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام جو جس علاقے سے جس گاؤں سے جہاں جہاں سے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام پر ان کی کرم نوازی عطا فرما. الہ العالمین اللہ تبارک و تعالی تمام کو اولیاء اللہ کا صدقہ عطا فرما. ہم تمام کی دلوں کو پاک و صاف فرما. ہم تمام کے ذہنوں کو پاک و صاف فرما. الہ العالمین ہم تمام کو آپسی محبت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی خوب آپسی پیار الفت محبت کے ساتھ رہیں. الہ العالمین مرتے دم تک ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی عزت کی زندگی عزت کی موت نصیب فرما. ایمانی زندگی ایمانی موت نصیب فرما. عقائد حقہ اہل سنت والجماعت پر ہم تمام کو قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم مصطفى جانے رحمت پہ آنکھوں سلام شمع بز ہدایت پہ آنکھوں سلام مصطفى جانے سلام شمع بزم ہدایت تیرا کو سلام. جی سوہانی گھڑی چمکتا ہے کا چاند. جی سوہانی گھڑی چمکتا ہے کا چاند. جی سوہانی اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. سرکاری مدینہ کی وسیلے سے اولیاء کی وسیلے سے سب سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. مولا ہم جتنے بھی کھڑے ہیں مولا اولیاء کی یاد کی محفل میں مولا ہماری عمر میں مولا خیر و برکتیں عطا فرما. مولا ہم سب کے گھروں میں بے پناہ رحمت منظور کرنا. مولا برکت منظور کرنا. مولا اس محلے والوں نے فرید صاحب حضرت کی یاد میں مولا جلسہ منایا ہے. مولا ان کے کاروبار میں بے پناہ ترقی عطا فرما. ان کی زندگیوں میں مولا رزق کی روشنائی عطا فرما. مولا اولیاء کا جذبہ مولا اس محلے والوں میں مولا کار نسل اللہ قائم دائم فرما. پروردگار حضرت فرید صاحب حضرت کی مولا نظر کرم اس محلے والوں میں مولا ہمیشہ قائم دائم رہنے کی توفیق فرما. مولا حضرت کا کرم حضرت کے مولا فیضان اس محلے والوں کے مولا قائم دائم فرما. مولا بالخصوص مولا حضرت کے وسیلے صدقے
اس محلے والوں کے گھروں میں دے فرما، رحمتوں کا برکتوں منظور فرما، مولا ان کو آفت و بلیا سے محفوظ فرما، مولا قہر سے محفوظ فرما، مولا نظر ٹونا سے مولا محفوظ فرما، اچانک ہونے والے حادثوں سے محفوظ فرما، مولا تمام بلد و آفتوں سے محفوظ فرما، مولا ان جو مقروض ہے مولا قدرت سے مولا کے قرضہ عطا فرما، پروردگار جو پریشان حال میں مولا کے پریشانیوں کو دور فرما، مولا ان میں جو بیمار حال میں مبتلا ہے مولا کی بیماریوں کو شفا دی، امت مسلمہ کا بلبلہ عطا فرما، مولا اس دجال کی حکومت سے مولا ہندوستان میں اس دجال کی حکومت سے مولا امت مسلمہ کا بلبلہ عطا فرما، مولا ہماری شان عطا فرما، مولا ان سے ہم پر بھاری عطا فرما، پروردگارہ یہ دعا یہ فاتحہ کو مولا سرکاری مدینہ کی وسیلے میں تیراری میں قبول فرما، مولا فاتحہ کی واسطے تبرک لائے ہیں، مولا تبرک نظروں میں کیا رہے ہیں، سرور کونین رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اور شک بزرگ کی توفیق فراہم فرما، مولا اس دعا کو کلمہ طیبہ کے صدقے وسیلے میں مولا تیرے بارے میں قبول فرما، مولا حضرت کے تقریر جو سنے ہیں مولا ان کی تقریر کو ہمارے سینوں میں مولا بسا کر عمل اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا ان کی آوازوں کی باتوں کو سن کر مولا ہم کو ہدایت صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.